یہودیوں پر کچھ چیزیں وقتی طور پر حرام کی تھیں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے جانوروں کے اندر چربی نہیں کھانی ہے سوائے اس چربی کے جو آنتڑیوں سے لگی ہو اور یا پشت پہ لگی ہو، باقی چربی تمہاری اوپر حرام ہوگی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پرہیز کی طور پر اونٹ کا گوشت منع کیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہود کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہے، ہمارے دین میں اونٹ بھی حرام ہے اور چربی بھی حرام ہے، تو یہ نبی کیسے ان کو حلال سمجھتا ہے؟ یہ اگر اسی خدا کا نبی ہوتا تو جس طرح ہمارے تورات اور انجیل اور ہمارے خاندانوں میں اونٹ حرام ہے اور جانوروں کی چربی حرام ہے تو یہ بھی اس کو حرام سمجھتا۔ حالانکہ وہ تو ان پر حرام نہیں تھا، وہ تو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے موقت طور پر ان پر حرام کیا گیا تھا۔ اور اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام کسی پرہیز کی وجہ سے نہیں کھاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ ہمارے ایرانی علماء اور ایران کے دریا میں بہنے والے مجوسیوں کے سمندر میں غوطہ لگانے والے علماء، جو تبری سے لے کر آج تک جو ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے، بھئی تبری نے جو کچھ لکھا ہے تو سب نے اس کی اقتداء کی ہے۔ 3 صدی ہجری میں اپنی طرف سے روایات بنا بنا کر لوگوں نے پیش کی اور یہ تأثر دلایا گیا کہ یہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ سے نقل ہے، لیکن کسی عالم نے یہ تک نہیں سوچا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کے فرمودات ہیں اور یہ تبری میں اور دیگر کتابوں کے اندر روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور قرآن کی تشریح نبی نے کی ہے، تو پھر 1400 سال تک اب تک ہاروت اور ماروت کے درمیان یہ فیصلہ کیسے نہیں ہو سکا کہ ہاروت اور ماروت بدماش تھے یا یہ ملائکہ تھے یا یہ جادوگر تھے، یہ اوپر سے آئے تھے یا نیچے رہنے والے تھے؟ اگر یہ پیغمبری تفسیر ہے تو اب تک 1400 سال میں اس ہاروت و ماروت کا پتہ کیسے نہیں لگا؟ اب تک یہ اختلاف کیسے جاری ہے؟ اسی طرح دیگر آیات میں جو سینکڑوں اختلافات ہیں، اور یہی آیت ما ننسخ من آیت ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی جو چیزیں پہلے امتوں کے اندر ایک قسم کے احکام تھے، اب رسول اللہ پر دوسرے قسم کے بعض احکام نازل ہوئے۔ پوری دنیا یہودیت میں ایسی کوئی چیز تو آپ لوگ دکھا نہیں سکتے کہ جو پہلے حرام ہو اور بعد میں حلال کی گئی ہو، اور پہلے حلال ہو بعد میں حرام کی گئی ہو۔ اسلام کے اندر اللہ کے فضل سے ایسا کوئی حکم کوئی نہیں دکھا سکتا، بس زبانی باتیں ہیں، وہی تفسیروں میں آئی ہیں، فلان نے لکھا ہے، فلان نے لکھا ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہو رہا ہوگا، بس ایسی باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ انسانیت جو ہے وہ ابتدا سے اس کا بچپن شروع ہوا تھا۔ انسان جب پہلے پیدا ہوا کئی لاکھ سالوں تک اس کا بچپنا تھا، اس کی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے قوی علم کے مطابق 2 قسم کے احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ ایک ہے احکام موقتہ، ایک ہے اصول۔ ایک کو اصول کہا جاتا ہے اور دوسری کو جزیات کہا جاتا ہے۔ اصول جو ہوتے ہیں وہ غیر متبدل ہوتے ہیں، وہ شروع بقول ان علماء کے آدم سے لے کر آخری انسان تک اصول سب کے ایک ہی رہے، اور ایک تھے جزیات۔
جب دنیا نے ترقی نہ کی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا بیٹا ہے، وہ اس کو اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہے، تو چند دن تو اس کے ساتھ باپ چلا جاتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ بیٹا جب آپ گھر سے نکلیں گے تو 20 قدم جب آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف آپ مڑ جائیں گے، پھر دائیں طرف آپ نے 200 قدم جب لیے تو پھر آپ کو 2 راستے آئیں گے، اس میں آپ بائیں طرف پر جائیں گے، بائیں طرف جب آپ اتنے قدم لیں گے تو آگے آپ کو 2 دروازے آئیں گے، فلان دروازہ آپ کے سکول کا ہے۔ تو اب 1 دن 2 دن 5 دن تک تو باپ بیٹے کو یہ راستہ دکھاتا رہے